السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہماری ایک غیر مسلم بہن جو پہلے غیر مسلم تھی اب کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو چکی ہے، لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں، یہ ایک بہت بڑی سپر اسٹار ماڈل جو امریکہ کے اندر رہا کرتی تھی، امریکہ کے اندر ایک ماڈل تھی اور اس نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ دوستو اس کی ایمان قبول کرنے کی سٹوری اس کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو دو باتیں اس کے بارے میں بتا دوں، پھر ویڈیو دیکھیں گے کہ اس نے جو ایمان قبول کیا وہ اس لیے قبول کیا کہ یہ لفٹ میں ایک مسلمان کے ساتھ جا رہی تھی، سچے پکے مسلمان کے ساتھ۔ لفٹ میں یہ دو لوگ تھے، وہ ویسٹرن کپڑے پہنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے وہاں کا لوگ جیسے پہنتے ہیں، لیکن اس مسلمان نے جب تک لفٹ میں اس کے ساتھ رہا اپنی نگاہ نیچے سے اوپر نہیں اٹھائی۔ اس چیز کو دیکھ کے وہ بہت حیرت میں پڑی کہ یہ کون شخص ہے، اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے جو اس کو جواب دیا یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون سپر ماڈل امریکہ میں ایک مسلم شخص کے ساتھ لفٹ میں تھی۔ وہ جو لفٹ ہوتی ہے نا، جو اوپر جاتی ہے بلڈنگز میں، جو لفٹ ہوتی ہے، اس لفٹ میں وہ خاتون اور صرف مسلم مرد تھا۔ مسلم مرد نے سارا رستہ اپنی نظریں جھکائی رکھی۔ عورت بڑا حیران ہوئی۔ عورت نے کہا کہ آپ نے نہ مجھے سلام کیا، مطلب گریٹ نہیں کیا، آپ روڈ ہیں، آپ نے دیکھا نہیں میری طرف ایک بھی بار۔ تو اس نے اسمائل کر اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خاتون سامنے ہوتی ہے تو ڈگنیٹی ہمیں شو کرنی چاہیے، ہمیں رسپیکٹ شو کرنی چاہیے، اور سیکنڈلی میں میرڈ ہوں، میں آپ سے ہینڈ شیک نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ریلیجن میں منع ہے۔ وہ خاتون اتنا امپریس ہوئی، اس نے کہا یہ کون سا ریلیجن ہے جو آپ کو اتنا کمیٹڈ کرتا ہے؟ ہمارے ہاں تو افیئرس چلتے ہیں، نو ون کیئرس کہ بیوی ہے، خامد ہے، ڈزنٹ میٹر، یو شوڈ ہیو افیئر، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈس۔ اس بات سے امپریس ہو کے وہ دین کی طرف آئی، اسلام پڑھا، اینڈ شی کنورٹڈ ٹو اسلام، مسلم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ مسلمان دیکھا لفٹ میں۔ اگر وہ بالکل باقیوں کی طرح ہوتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوتا، تاڑا ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں تاڑ ہے، تو کیا فرق تھا؟ ہندو میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کرسچن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان میں بھی کوئی فرق نہیں رہا۔ تو یہ چند میں نے آپ کو جو شعر سنائے ہیں، ٹائم میرے پاس چونکہ ختم ہو چکا ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو اس لیے سنائے ہیں کہ پلیز اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ہسٹری کو پڑھیں۔ علامہ اقبال کی پوئٹری اگر آپ نے پڑھنی، میں آپ کو ان کی دو کتابوں کا ریفرنس دیتا ہوں، ضرب کلیم اور بال جبریل۔ ضرب کلیم نام سے ہی دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ ضرب کلیم کا مطلب ہے دا اسٹاف آف موسیس، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ضرب کا مطلب ہے کہ انہوں نے ضرب لگائی تھی تو سمندر دو ٹکڑے ہو گیا تھا، سمندر بائیفرکیٹ ہو گیا۔ تو ہی از ایکسپیکٹنگ اس، مسلم یوتھ سے اقبال ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ضرب کلیم ہونا چاہیے کہ تم سمندروں کو ہلا دو، تم پہاڑوں کو چیر دو، تمہارے اندر وہ جوش اور وہ ولولہ اور وہ ویژن اور وہ فکر ہونی چاہیے جو مرد مومن کی فکر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو بال جبریل ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دا ونگ آف گیبریل، جبرائیل علیہ السلام کا پر۔ آپ کو پتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا پر اتنا طاقتور تھا کہ وہ پروں سے بستیوں کو تباہ کرتے تھے، دا ونگ آف گیبریل۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں میسج یہ دیا کہ تم جبرائیل علیہ السلام کا پر ہے تمہارے پاس، یعنی وہ طاقت ہے تمہارے پاس کہ تم اگر اللہ کی مدد پکڑ لو تو تمہارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تمہارے سامنے کوئی فورس نہیں ہے۔ if Allah is by your side۔ یہ دو کتابیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ دو کتابیں آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور لاسٹلی علامہ اقبال کا میسج ٹو دا یوتھ کہ تم لوگ اپنی سوچ خود پیدا کرو، فالوورز نہ بنو، لیڈرز بنو، لیڈرشپ کی طرف جاؤ۔ اور اس کے بارے میں میں شعر کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ میں آشیانہ بنانے نہیں دنیا میں آیا، میں دولت اکٹھی کرنے دنیا میں نہیں آیا، میں چینج میکر ہوں، میں نے اسلام پہنچانا ہے آگے، میں نے موریلٹی دینی ہے آگے، چینج ایجنٹ بننا ہے، میں نے گھروں میں جو بے سکونی ہے اس کو ختم کرنا ہے، لوگوں تک میسج دینا ہے کہ حق کی طرف آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اڈاپٹ کرو۔ میں کوئی یہاں پہ ویلیاں مارنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ ٹائم ضائع کرنے نہیں آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کا۔ یہ ٹائم ہم ٹھیک ہے جنت میں سپینڈ کریں گے۔ آئی ایم اے چینج میکر، اور میں یہاں آشیانیاں بنانے نہیں آیا، میرا آشیانہ وہی ہے جہاں پہ بس میرا ٹھکانہ لگ جائے۔ اور چلتا پھرتا دائی ہونا چاہیے مسلمان کو، اس لیے اپنی سوچ کو براڈ کریں، نکلیں ان چیزوں سے، اپنے ویژن کو براڈ کریں،
اور علامہ اقبال کو پڑھیں اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی تھنکنگ کیسے چینج ہو جائے گی. سو جزاک اللہ خیر فار لسننگ. ٹائم شارٹ تھا, ادروائز آئی ووڈ ہیو ٹاکڈ ایلس. ایج میں رہنے والی لڑکیاں لڑکے, یہ بہت ضروری ہے کہ اس طوفان کو روکا جائے. سب سے پہلی چیز اس میں ضروری ہے کہ گھروں میں ماحول صحیح ہو. ماؤں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. مسلم خواتین جو مائیں ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں, ان کے اندر ان کو دین سمجھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ڈر, خوف اور تقوی اور پرہیزگاری اپنے بچوں میں پیدا کریں. نمازوں کی پابندی پیدا کریں اور لڑکیوں کو پردے اور حدود کے بارے میں جو رولز ریگولیشنز ہم کو شریعت میں دیے گئے ہیں, لڑکیاں کتنا کام کر سکتی ہیں, کتنے اوقات تک گھر سے باہر رہ سکتی ہیں, کس کے ساتھ ان کو دور کے سفر پہ جانا ہے, یہ ساری چیزیں بچیوں کو سمجھائیں. یہ سب سے پہلی اولین ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو تربیت دے, اور تربیت میں یہ بچی کو اچھی طریقے سے سمجھائے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہماری عزت ہے, ہماری ریسپیکٹ. ہماری دنیا کی سب چیزیں اگر چلی جائیں گی تب بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا, لیکن پاک دامنی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا چاہیے, اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت ہر لڑکی کرے. ایک بچی کے لیے پاک دامن ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو وہ خود اپنے اندر احساس رکھے کہ وہ کسی کو بوائے فرینڈ نہیں بنائے گی, وہ کسی لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر نہیں کرے گی, وہ خود اپنے آپ کو پوری طریقے سے سیلف کنٹرول کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے روک کے رکھے گی. دوسری چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس کا خاندان اس کی حفاظت کا پورا انتظام کرے, اس کو ایسے ماحول سے ہرگز ایکسپوز نہ کرے جہاں پر اس کے لیے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے. یہ دونوں کی کوششوں سے ایک لڑکی کی عزت عصمت کی حفاظت ہو سکتی ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کی عزت کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے. ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کو چاہیے کہ کسی بھی طرح کے جھوٹ میں, فریب میں ہرگز مبتلا نہ ہوں. یہ جو محبت کی بات کی جاتی ہے یہ صرف اور صرف ایک فریب ہے, ایک ڈسپشن ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ دیکھیے محبت کے بارے میں دنیا جو بات کہتی ہے اور محبت کے بارے میں قرآن حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے, ایک وہ محبت بھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کو اہمیت دی, اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو پوری رہتی دنیا تک کے لیے سب کے لیے لازم کر دیا کہ دمبے کی قربانی دو اور یہ ظاہر کرو کہ تم اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے تیار ہو. ہماری بچیوں کو ہم کو سمجھانا چاہیے کہ کیا ہے سنت ابراہیمی اور کیا ہے یہ قربانی, کہ دنیا میں ہم بھی اسی طرح آزمائے جائیں گے. دنیا ہم کو محبت کی بات بتاتی ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے, اور جذبات جو لڑکیوں کے ہوتے ہیں وہ اس طرح بھڑکا دیے جاتے ہیں, ان کو ایسا سمجھا دیا جاتا ہے کہ بس ان کی زندگی اسی میں ہے اور اس کے بغیر وہ بالکل نہ رہ سکیں گی, وہ مر جائیں گی. اس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کو, اپنے خاندان کو, سب کو چھوڑ دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی بس اس آدمی کے ساتھ ہی ہم گزار سکتے ہیں. تو بس ایک بات ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بڑی مثال دی جاتی ہے محبت کی, کہ تاج محل جو بنا وہاں پر ممتاز محل بھی تھی, اور اس خاتون کو قبر میں لٹا دیا گیا اور اس کے اوپر مقبرہ بنا دیا گیا. اگر کسی کو محبت تھی اس سے بہت زیادہ تو قبر میں وہ کیوں نہیں لیٹ گیا اس کے ساتھ. یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کیا کوئی انسان کسی کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے, لیکن اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں مجبور ہے بچے کو اکیلے تنہا قبر میں لٹا دیتی ہے. ہم اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن جب والدین کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو قبر میں تنہا لٹا دیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے کسی خاتون کو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن جب وہ مر جائے گی اسے اکیلے تنہا قبر میں لٹا دیا جائے گا. اس کے ساتھ کوئی اس کا چاہنے والا اس کے ساتھ لیٹنے تیار نہیں ہوگا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ جو ہمارے علی بھائی نے آپ کو کہانی سنائی ہے, جو بتائی, یہ سچی کہانی ہے, اور ماشاءاللہ آئے دن اتنی تیزی سے یورپ اور امریکہ کے اندر
اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں دوستو، بھارت، پاکستان، نیپال، ایشیائی جتنی کنٹری ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑی تعداد میں امریکہ اور یورپ میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ گوگل پہ ڈال کے دیکھیں گے کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ یا یورپ، تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پر اسلام نظر آئے گا۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں نیدرلینڈ کے ایک سانسد نے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری پارٹی ہی اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ ہم اسلام کو نیدرلینڈ میں بڑھنے سے روکیں، لیکن اس نے بھی کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو ماشاءاللہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس سے کوئی بھی بچ نہیں پا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے سمے میں یہ امید کرتے ہیں ہم کہ ہر ایک انسان حق کو پہچانے گا اور ایمان لے کر کے آئے گا۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد